بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر، سورت نمبر 74۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کلا والقمر، سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب کہ روشن ہو جائے، انہا لإحدى الكبر، کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، بنی آدم کو ڈرانے والی۔ دوزخ جیسی بڑی مصیبت کا یہ تذکرہ ان مضامین میں سے ہے جو لوگوں کو غفلت سے ہوش میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ بات کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے چاند کی قسم کھائی کہ جس طرح چاند پہلے روز بڑھتا اور پھر روز بروز گھٹتا ہے یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں بالکل غائب ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کی طاقت پہلے بڑھتی ہے پھر بڑھاپے میں گھٹنی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن انسان مر جاتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز کا یہی حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے جب رات ڈھلنے لگتی ہے اور صبح کا اجالا نمودار ہو کر پورے ماحول کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ابھی تو کافروں کے سامنے غفلت کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، پھر ایک وقت آئے گا جب یہ اندھیرا دور ہوگا اور حق اپنی پوری تابانی کے ساتھ ظاہر ہو کر ماحول کو روشن کر دے گا۔ یا اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے حقائق انسان کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں جو قیامت میں پوری طرح روشن ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، یعنی یہ اس شخص کو بھی خبردار کرتا ہے جو بھلائی کی طرف آگے بڑھے اور اس کو بھی جو بھلائی سے پیچھے ہٹے۔ كل نفس بما كسبت رهينة، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ یعنی جس طرح قرض کی توثیق کے لیے کوئی چیز گروی یا رہن رکھی جاتی ہے، اگر قرض ادا نہ ہو تو قرض خواہ اسے بیچ کر اپنا حق حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح کافر اس طرح رہن رکھا ہوا ہے کہ یا تو ہدایت کا راستہ اختیار کر لے ورنہ اس کا پورا وجود دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ إلا أصحاب اليمين، مگر دائیں ہاتھ والے، اس سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ انہیں ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ في جنات يتساءلون، کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے، عن المجرمين، مجرموں سے، ما سلككم في سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ قالوا لم نك من المصلين، وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، ولم نك نطعم المسكين، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس سے مراد کافروں کے وہ سردار ہیں جو اسلام اور قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے محفلیں سجایا کرتے تھے اور بیہودہ مذاق سے حق کی تردید کیا کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ عام ہیں جو ہر قسم کی بیہودہ گفتگو اور بیہودہ مشغلوں کو شامل ہیں جو آخرت میں انسان کے لیے مصیبت کا سبب بنیں گے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، پس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔
فما لهم عن التذكرة معرضين انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ كأنهم حمر مستنفرة گویا کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورة جو شیر سے بھاگے ہوں۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں۔ یہ ان کافروں کا ذکر ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں نازل ہوا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو ہدایت کے لیے کوئی کتاب بھیجنی تھی تو ہم میں سے ہر شخص پر الگ کتاب آنی چاہیے تھی۔ كلا بل لا يخافون الآخرة ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ یعنی یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص کو الگ کتاب دی جائے۔ اللہ کی کتاب ہمیشہ کسی پیغمبر کے واسطے سے بھیجی جاتی ہے، کیونکہ اگر ہر شخص پر براہ راست کتاب بھیجی جائے تو اول تو ایمان بالغیب کا تصور ہی ختم ہو جائے جو سارے امتحان کی بنیاد ہے۔ دوسرے، تنہا کتاب انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جب تک پیغمبر کی شکل میں کوئی معلم ساتھ نہ ہو۔ وہی انسانوں کو کتاب کا صحیح مطلب سمجھاتا ہے اور وہی اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، ورنہ ہر شخص کتاب کی من مانی تشریحات کر کے اس کا سارا مفہوم ہی خراب کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بے سروپا اعتراضات کسی حق طلبی کی وجہ سے نہیں کی جا رہے ہیں، بلکہ ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا اور آخرت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اس لیے جو منہ میں آتا ہے کہہ گزرتے ہیں۔ كلا إنه تذكرة سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذكره اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالی چاہے، وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔